اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ حج اور عمرہ کے وقت مسلمان مرد اور عورت جہاں جہاں سے بھی آتے ہیں وہ سارے کعبۃ اللہ میں، حرم کعبہ میں مخلوط ماحول کے اندر وہ اپنا عمرہ یا حج یا طواف جو ہے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ جائز ہے حج کا اکٹھا مرد و عورت کا ہونا، تو پھر مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن بھی جائز ہے، وہ اسلام نے حرام کیوں قرار دی ہے؟ یعنی یہ اعتراض ہے، یہ ایک طرح کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے مقام یعنی کعبۃ اللہ اور کسی بھی ایک عام ادارے کا یہ قطعی طور پہ تقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے پہلے اور پچھلے گناہ بخشوانے کے لیے جاتا ہے، جو کیے ہوتے ہیں وہاں وہ جاتا ہے، ان کی مغفرت معافی مانگتا ہے، اللہ کے حضور وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور اس کی توجہ ہماتن گوش و اللہ کی ذات اور جلال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اتنا تصور پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں اسے حقیقتاً خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کو جا کے وہاں جا کر وہ غلط نیت سے کوئی غلط ایکٹ کرے، وہ تو پہلے غلط چیزوں کو بخشوانے کے لیے آیا اور اس چیز کو وہ اپنے تہی چھوڑ کر گیا ہے، وہاں نیکی کے اصول اور بخشش کے اصول کے لیے وہ گیا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قیامت کا ایک وقت یا منظر ایسا بھی ہوگا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد اور عورت الف ننگے ہوں گے۔ تو جب یہ بیان کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور پھر تو بڑا معاملہ عجیب ہوگا، یعنی مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے بغیر لباس کے جب ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بہت آگے کا ہوگا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور اتنا پختہ ہو چکا ہوگا، اتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہوں گے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ عورت کھڑی ہے، یا عورت کو یہ تصور کہ میرے ساتھ ایک الف ننگا مرد کھڑا ہے، کسی کو یہ تصور تک اتنی ہیبت اتنا جلال ہوگا کہ یہ نفسانی خواہشات جو ہیں، یہ شہوات جو ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہوں گی۔ یہ ایسے ہوتا ہے نا جب کسی کے اوپر یہاں گند رکھی ہو، مثال کے طور پر بڑے ہیبت والے مقام پہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو، تو کوئی بندہ کیا کوئی ایسا ایکٹ کرے گا کہ وہ دائیں بائیں دیکھ بھی سکے، متوجہ بھی ہو سکے، کسی چیز کی طرف توجہ کرے؟ اس کے اوپر بادشاہ کی اتنی ہیبت ہوتی کہ وہ ہمتن گوش ان کے گارڈ وغیرہ ادھر ہی دیکھ رہے ہوتے، کھڑے ہوتے، آنکھ بھی جھپک نہیں سکتے، یا وہاں گیسٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ دنیا کے اندر ایسا ممکن ہے، دنیاوی بادشاہوں کے دربار میں پہنچ کر ایسا ممکن ہے کہ دائیں بائیں توجہ نہیں ہوتی، تو خود سوچئے جو بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک ہے، جو دیتا ہے اپنی عطا سے لیتا ہے اپنے فیصلے کے مطابق، تو وہاں پہنچ کر کوئی ایسا تصور کہ انسان دائیں بائیں مخلوط نظام کی طرح وہ غلط کاریوں کی طرح متوجہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور 1450 سال گزر چکے ہیں، کوئی ایک سنگل ون کیس آج تک کوئی بندہ دکھائے کہ وہاں کوئی غلط ہوا ہو، کسی مرد نے کسی عورت کو غلط نیت سے چھیڑا ہو، یا عورت نے مرد کو غلط نیت سے مس کیا چھیڑا ہو۔ قطعی طور پر 14.5 صدی دنیا کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایکٹ کوئی نہیں ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ جو ایسے کو ایجوکیشن کے ادارے، وہاں کی برکات اور ثمرات آپ دن رات دیکھ رہے ہیں، اور جن ملکوں کے اندر خصوصی طور پہ ایسے نظام ہو چکے، ادارے بن چکے، وہاں حرام زدگیاں جو پھیل رہی ہیں، جو ریپ ہو رہے ہیں، وہاں جو بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کجا آپ ایک تعلیمی ادارے کو ملائیں وہاں جہاں کے ٹیچر میل ہو یا فیمیل ہو خود برائی کی دعوت دیتے ہوں، بچوں کے ذہن کو خراب کرتے ہوں، اس کو آپ کعبۃ اللہ سے ملائیں۔ یقیناً عقل کا علاج جو ہے وہ ہونا چاہیے، کسی گندگی والی جگہ کو انتہائی پاکیزہ جگہ کے ساتھ ملانا، یہ تو ایک عام کامن سینس بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ کجا یہ اعتراض کر دینا کہ وہاں کا مخلوط نظام تو باقی مخلوط نظام یہ کبھی ایک جیسے نہیں سکتے، کوئی ایک 14-14.5 صدیوں میں ایسا کیس نہیں ہے، بلکہ وہاں ہماتن گوش اپنی خواہشات، نفسیات، جو بھی مالی معاملات یا دنیاوی معاملات انسان چھوڑتا ہے اور صرف ابدیت کی تصویر بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔